چیز یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جب پڑھ رہے ہو تو انسان ادھر ادھر دیکھے، آنکھیں ایسے ایسے پھیرتا ہے، آنکھیں ادھر ادھر گھمانا۔ اکثر نمازوں میں انسان نماز پہلے نیچے دیکھ رہا ہو تو پھر ایک دم اوپر ایسے دیکھ کے پھر نیچے ہو جاتا ہے، نیچے دیکھتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ بالکل نہیں صحیح۔ جب نماز پڑھو تو نیچے نگاہیں بس رکھو، جہاں تمہارا سجدہ ہوتا ہے نا وہاں تم اپنی نگاہوں کو رکھو، اور ادھر ادھر بالکل نہ گھماؤ۔ یہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور نظروں کو جھکا کے رکھو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، کہ اگر ادھر ادھر دیکھا جائے نماز میں، تو حضور نے فرمایا اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھو گے تو تمہاری نماز میں پھر شیطان کا بھی حصہ ہے۔ نماز میں ادھر ادھر آنکھوں کو گھمانا، اوپر نیچے گھمانا، اگر تم ایسے کرو گے پھر تمہاری نماز میں شیطان کا حصہ ہے۔ یہ چیز بڑی سختی سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کیا حال ہے کہ نمازوں میں اپنی نگاہوں کو اٹھاتے نیچے کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ میرے نبی کریم نے سختی کے ساتھ تنبیہ کی، ان کو روکا سختی کے ساتھ، اور کہا لوگوں ایسے کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری آنکھوں کو اچک لیں گے، تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں گی، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، سیدھی نماز ادب کے ساتھ سجدے کی طرف آنکھیں نیچے کر کے نماز ادا کرو، اور کبھی یہ نہ کام کرو کہ ادھر ادھر دیکھنا، آنکھیں نیچے اوپر کرنا، بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور سجدہ جہاں سجدہ ہے وہاں تمہاری نگاہیں ہونی چاہیے، اور تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو۔ اس طرح ادب کے ساتھ تمہاری نماز ہونی چاہیے۔ بڑے نماز کے مسئلے ہیں، بڑے چیزیں آتی ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نیند اور بھوک کی حالت میں نماز، اب یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نماز نیند کی حالت میں، اچھا اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیند بڑی سخت آئی ہوتی ہے، اور پھر بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، نماز میں آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، آنکھوں کو بند کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیا بتایا گیا ہے؟ ایک تو سخت نیند آئی ہو تو نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نفل نماز پڑھنے سے منع فرما دیا کہ اکثر وہ نوافل مسجدوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، تو وہ منع کر دیا کہ تمہیں نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھو، پہلے تم اپنی نیند پوری کرو نفل کے لیے۔ اور ویسے حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اونگ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، اسے چاہے کہ پہلے وہ لیٹ جائے، اپنی تھوڑی نیند پوری کرے، پھر نماز ادا کرے، پھر نماز کی طرف آئے، کیونکہ جب وہ نیند میں ہوگا تو نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر دعا کرے گا نماز میں، اب پتہ نہیں وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے یا اپنے لیے پھر بد دعا کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کو نیند آ رہی ہو، اونگ آ رہی ہو، تو اس نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر کیا مانگنا ہے؟ وہ اپنے لیے نیکیاں مانگ رہا ہے یا اپنے لیے پھر بد دعا مانگ رہا ہے؟ نیند کی حالت میں حضور فرماتے ہیں پہلے تم اگر بہت نیند آ رہی ہے تو اپنی نیند کو پورا کرو، نیند کو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، پھر نماز ادا کرو، کیونکہ تمہارا ذہن دھیان صحیح ہو۔ اگر تم آنکھیں بند ہو رہی ہو تو پھر تمہارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ دوسرا ایک یہ بات ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، بڑی بھوک، جب بھوک لگی ہو نا زیادہ تو پہلے تم کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کو اگر بھوک زیادہ لگی ہو اور وہ نماز پڑھنے چلا جائے تو پھر ذہن میں نماز کے دوران اس کو بھوک کے خیالات آتے ہوں گے کھانے کے، کیونکہ اس کے پیٹ خالی ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ہے حکم کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے تم کھانا کھا لو، آرام سے کھانا کھا کر پھر نماز کی طرف آؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، شام کو اکثر کھانا آ جاتا ہے نا، شام کو پکاتے ہیں، ادھر نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو فرمایا پہلے تم کھانا کھاؤ اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر کھانا کھاؤ، پھر نماز ادا کرو۔ کھانا کھا لو آرام کے ساتھ، تمہیں اگر زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم نماز ادا کرو، کیونکہ کھانا اگر نہ کھایا ہوا بھوک لگی ہو تو نماز کے دوران وہ نماز بھی پھر تم جلدی جلدی پڑھ لو گے کہ یار جب مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، وہ جلدی جلدی بندہ پھر سجدے رکوع کرتا ہے،
اس لیے آرام سے کھانا کھا کے پھر نماز ادا کرنا.